کلیدی رول ادا کیا ہے، اور اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ پاکستان کا تھا، اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو رول ادا کیا اور فلسطین میں امن واپس لائے ہیں، اور وہاں پہ جو قتل و غارت اور جو ہے وہ ظلم و ستم اسرائیل کر رہا تھا وہ کم از کم بند ہوا ہے، تو اس کا سہرا جو ہے یہ ان دونوں کے سر ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب شرم الشیخ میں وہاں پہ یہ معاہدہ سائن ہوا تو وہاں پہ جو پذیرائی وزیر اعظم پاکستان کی ہوئی وہ بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پاکستان کی سفارتکاری پاکستان کی تاریخ میں اس وقت عروج پہ ہے، اور یہ کامیابی کا سہرا الحمدللہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے سر ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک ہم فلسطین اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کی حق خود ارادیت کے لیے کھڑے رہے، اور الحمدللہ آج غزہ میں جو امن ہوا، جو وہاں کے فلسطینیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جو خوشی کے آنسو تھے، اس میں حصہ پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی ہے، کہ انہیں امید پیدا ہوئی کہ ان کا ملک، ان کا وطن اور پرامن وطن انہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ باقی سفارتی کامیابیاں وہ پاکستان کے عام لوگوں کو تک اس کا فائدہ پہنچے گا، اور آنے والے دنوں میں انہی کامیابیوں کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ہو، پاکستان کی عزت ہو، اس میں اضافہ ہر آنے والے دن کے ساتھ نظر آئے گا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو سفارتی، دفاعی اور معاشی کامیابیاں ہیں وہ سب کے سامنے۔ ایک جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی وہ جنگ ہم جیتے، مگر اس جنگ کے دوران بھی جس طریقے سے سفارتی محاذ پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے لیڈ کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور دیگر جو ہمارے ان کے ٹیم ممبرز ہیں حکومت کے، جس طریقے سے سفارتی محاذ پر ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، اس سے ہمارے ملک میں اور گلوبل سٹینڈنگ جو ہے اس میں بہتری آئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فلسطین میں امن میں جو کردار پاکستان نے ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اسی طرح آپ نے ابھی سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہم نے ایک معاہدہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ صرف چند مثالیں ہیں ان کامیابیوں کی جو سفارتی محاذ پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو ملی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے برادر ممالک کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں، سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، آپ ٹرکی دیکھ لیجئے، سینٹرل ایشین سٹیٹس، آذربائیجان آپ دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہم نے ریسنٹلی ہمارا جو ایک ہسٹورک دورہ ہوا فارن منسٹر صاحب کا، ڈیپٹی پرائم منسٹر کا، یہ چند مثالیں ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ بیلنس اسٹرائک کیا، اور الحمدللہ پاکستان کی ایک گلوبل امپورٹنس اور گلوبل سٹینڈنگ سفارتی محاذ پر بڑھائی۔ شرم الشیخ میں جو وزیر اعظم نے مقدمہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان سٹینڈز فار پیس، پاکستان سٹینڈز فار سیکیورٹی اینڈ پاکستان سٹینڈز فار رائٹس۔ اور اگر اس پوری دنیا میں اس وقت کوئی ایک مقدمہ ہے تو وہ ہے دا پیلسٹینین رائٹس، دا پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن کے رائٹس، ان کا ملک، ان کے بچوں کی سالمیت، ان کے بچوں کا پیس۔ اور ہم سارے وزیر اعظم کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ اس آواز کو بلند کیا، اور پوری دنیا نے اس کو سراہا، اور پوری دنیا میں وہ ریکگنائز کی گئی۔ سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو اور ساری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 1 سال ڈیڑھ کے اندر جو پاکستان نے سفر طے کیا ہے، جس کے اندر دیوالیہ پن سے استحکام اور استحکام سے اب ترقی کی طرف وہ گامزن نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خارجہ محاذ کے اوپر آج کوئی ایسی محفل بین الاقوامی دنیا کے اندر مکمل نہیں ہوتی جس کے اندر پاکستان کی شرکت نہ ہو۔ تو ان
اچیومنٹس کے اوپر، ان کامیابیوں کے اوپر میرے خیال سے پوری قوم کو وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کی ڈیلیوریز پر اگر بات کرو اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے شروع کرو، اور ابھی تک جو اچیومنٹ اس نے اس طرح مشکل حالات میں حاصل کیے، اور اس نے اپنی محنت کی وجہ سے ہر جگہ اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ جہاں بھی محنت کریں، وہی فارن افیئر ہے، وہی آپ ڈیفنس کے ایشو ہے، ملک کو چلانا ہے اور کوآرڈینیشن کرنا ہے، سب کو ساتھ چلانا ہے، وہ سب کچھ انہوں نے ثابت کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے بڑا مبارکباد ثابت ہوا ہے۔ ہندوستان کو جس جنگ کا میں ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کے بعد عالمی کردار جو پاکستان کو ابھر کے سامنے آیا ہے، جس طرح امریکہ سے، پھر مڈل ایسٹ میں اور غزہ کے معاملے میں پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں، وہ جس طرح پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو عالمی اسٹیج پہ سامنے لا کے کھڑا کیا ہے، ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان جس سے ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے قائم کیا گیا تھا، آج وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور میں اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے کوششوں کو اور ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ غزہ میں جو اللہ کے خاص کرم سے جو امن ہوا اور اس میں جو کردار پاکستان نے ادا کیا، میں اس پہ اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو اور آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے یہ ممکن ہوا جس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ وہ تمام ممالک جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، اس میں ترکیہ ہے، قطر ہے، باقی ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، ان کو بھی اور ان کی قیادت کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو امریکہ نے، جو صدر ٹرمپ نے کردار ادا کیا، اس کے علاوہ جو لوگوں نے اس کے اندر دن رات جو ہے وہ محنت کی، اس کے لیے ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ امن جو ہے یہ پائیدار ہو۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیسی، ان کی جتنی بھی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ فارن آفس کی ٹیم، الحمدللہ پاکستان کی سفارتکاری آسمان چھو رہی ہے۔ شرم الشیخ میں غزہ پیس ایکارڈ یا غزہ پیس پلان کے حوالے سے جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، پاکستان نے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان الحمدللہ سفارتی محاذ پہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی لیڈرشپ کے انڈر ہم سب الحمدللہ پاکستان کی کامیابیوں کے لیے نہ صرف محنت کر رہے ہیں بلکہ دعاگو بھی ہیں، اور حالیہ کامیابیاں جو سفارتی محاذ پہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں، پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت، ہم اس مقام کی طرف، اس سٹیچر کی طرف رواں دواں ہیں۔ وفاقی وزراء خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔